علیکم اور عید مبارک. بہت زیادہ ہمارے ناظرین کو آج عید کا جو ہے وہ تہوار ہے، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے ریوارڈ کا دن ہے. لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عید وہ زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جنہوں نے پورے رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہوتا. یہ ایک ہماری روایت سی بن گئی ہے. اور عید سے پہلے جس طرح بازاروں کے اندر خلقت ٹوٹ کے نکلی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح جیداری سے اپنی جان خطرے میں ڈال کے جو ہے وہ عید منائی ہے. اور بہت سارا ہوتا ہے جی، اہتمام ہوتا ہے، مینیکیور پیٹیکیور جو ہے وہ ہماری خواتین نہیں حضرات بھی اس کے اندر مصروف پائے جاتے ہیں. تو بہت آج کے مہمانوں کا آپ موضوع تو آج کوئی نہیں، آج عید کا موضوع ہے، تو مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ آج ہمارے ساتھ عید کی اس خصوصی پروگرام کے اندر شریک ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور اس کے علاوہ ہمدم درینہ جناب ارسلان پٹی صاحب، انہوں نے کالا کوٹ اس لیے پہنا ہے کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، کیونکہ رگڑا نکل گیا ان کا، اتنا زیادہ خرچہ ہوا ہے. یہ بیچارے کاؤنٹ کرنے جو گئی رہے ہیں، کاؤنٹ کرتے رہے ہیں کہ اتنے چلے گئے اتنے چلے گئے، اور ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. اور سکائپ پہ ہمارے ساتھ ہے محمل سرفراز. محمل جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عید کیسے منائی ہے. محمل آپ کی طرف بھی حاضر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. عید کے اوپر شیر خورما بھی ہوتا ہے، سیویاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے پنجاب میں تو نارملی سیویاں ہوتی ہیں نا جی، ہے نا؟ سیویاں بہت ساری سوئیاں بھی ہوتی ہیں، شیر خورما بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں خیر گھروں میں بنتی ہیں جو کہ کھائی جاتی ہیں. میٹھی عید بہرحال اس کو سمجھا جاتا ہے، اور میٹھا خوب کھایا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ظاہر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ 8 سے 5 تک مارکیٹیں کھل تو گئیں، 4 تک پہلے کھلیں پھر 5 تک ہو گئیں، تو اس میں رش بھی بہت ہوا اور لوگوں نے خریداری کی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو گہما گہمی رات والی تھی وہ رضی صاحب نظر نہیں آئی، جو ہم چاند رات میں دیکھتے تھے. آدھے لاہور کے راستے بند کرنے پڑتے تھے، بیکاز لگتا تھا ایسے کہ جتنی لاہور میں کاریں ہیں ساری سڑکوں پہ آ گئی ہیں. تو وہ والا سٹیٹس جو ہے وہ نظر نہیں آیا چاند رات والا. لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتا ہے زندہ دلانے لاہور ہیں، اور پاکستان پوری مطلب ہماری جو قوم ہے وہ عید بہرحال خوب مناتی ہے. میرے خیال میں وہ کلرز عید کے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ پری عید دیکھیں تو وہ اس میں چاند رات کی وہ والی ہمیں نہیں نظر آئی، جو گہما گہمی اور رش اور لیٹ نائٹ، بلکہ لوگ سوتے ہی نہیں ہیں جنرلی، 1-2 بجے کھانا باہر کھا رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں لاہور کے ٹرینڈز پتہ ہیں. تو وہ والا سچویشن جو ہے تھوڑا مسنگ بھی تھا. لیکن بہرحال پھر بھی عید میں سمجھتی ہوں ایک فیسٹیوٹی تو نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ذاتی سی بات ہے، اب ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور بہت سارے بیجز ایسے ہیں جن کو آپ نے پڑھایا ہوگا، وہ نکل بھی گئے ہوں گے، عملی زندگی میں بھی ہوں گے، ان میں سے مختلف عہدوں پہ بھی ہوں گے. تو یہ کبھی ہوا کہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے کسی سٹوڈنٹ نے آ کے السلام علیکم میڈم، میں آپ کا فلانے عرصے میں سٹوڈنٹ تھا، آپ کو یاد بھی نہیں آ رہا، فرشتوں کو بھی یاد نہیں آتا، لیکن وہ آپ کو ایک دفعہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، فیملی ساتھ ہے اور اس نے روکا، میڈم آپ نے ہمیں پڑھایا اور وہ یہ ہوا اور وہ ہوا. اچھا، بڑی دفعہ رضی صاحب بڑی دفعہ ہوتا ہے، کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا اس طرح سے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو فیملی ساری میری ان لاز کی فیملی اور سب لوگ ادھر، ہم ایک فیمس ریسٹورینٹ ادھر ایم عالم روڈ پہ وہاں گئے ہوئے تھے. تو ابھی انٹر ہو رہے تھے تو سامنے سے کچھ لوگ آ رہے تھے، ان میں سے 2 لڑکے یعنی کہ بڑے ماشاءاللہ جوان، اب زیادہ یونیورسٹی میں بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ پڑھ چکے ہوئے تھے. تو وہ کھڑے ہو گئے، میڈم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا، شکل ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ نام بھول جاتے ہیں لیکن شکلیں یاد رہتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ مس پچھلے سال ہم آپ کے اسٹوڈنٹ تھے اور اس طرح نا. تو میری ساس کہتی ہیں کہ یہ تو آپ سے بھی بڑے لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، بڑے تو نہیں ہیں، لیکن اور بھی اس طرح ملتے رہتے ہیں. صحیح. محمل یہ جو بیوٹی پارلر وغیرہ کا تھا اس دفعہ، وہ کھلے رہے اور مینیکیور پیٹیکیور ہوا، یا تھوڑا سا کرونا کی نظر ہو گیا؟ دیکھیں، اس میں رضی صاحب ایک تو تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی، کیونکہ پنجاب کا جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا بیوٹی پارلرز کھولنے کا، اس کے اندر یہ کہا کہ 50% کیپیسٹی پہ کام کریں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ایک کلائنٹ کو 1 ایٹ اے ٹائم آپ انٹرٹین کریں. اب چند جو ہیں بیوٹی پارلرز، انہوں نے تو ظاہری بات ہے یہ 1 ایٹ اے ٹائم والا تو خیر بیوٹی پارلرز والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اگر ایک آئے کلائنٹ اور اس کا 4 یا 5 گھنٹے کا اگر کوئی ڈائی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پھر تو ہم اس طرح سے سسٹین نہیں کر سکتے.
تو کچھ نے جو ہے رولز نہیں بھی فالو کیے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے SOPs تو یہاں پر کہاں اتنے فالو ہوتے ہیں, لیکن میں تو آپ کو سچی بات تو میں تو نہیں گئی کہیں بھی. حالانکہ یوزلی آپ صحیح بات کہتے ہیں کہ عید سے پہلے آپ مینی پیڈی اس طرح کی چیزیں آپ کراتے ہیں, لیکن میں نے اس عید کے اوپر بالکل بھی, بلکہ اس عید پہ کیا 2-2.5 مہینے ہو گئے کہ جب سے یہ کرونا کی وبا مارچ. اچھا 2-2.5 مہینے ہو گئے. بالکل 2-2.5 مہینے ہو گئے, 2 مہینے تو چلے ہو ہی گئے, 2.5 ہو گئے آلموسٹ. تو وہ نہیں اس طرح سے بیوٹی پارلرز کا رخ کیا کیونکہ ڈر بڑا لگتا ہے کرونا سے, سچی جو بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس دفعہ جو تھا ہمارا, ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دم عید سے 3-4 روز پہلے تک جو تھے لوگ جو راشن مانگنے کی استدعا کر رہے تھے, عید سے 2 روز پہلے وہ مارکیٹوں میں پائے جا رہے تھے. مطلب میرا ذاتی تجربہ, اور وہ بچوں کے لیے ایسے شاپنگ کر رہے تھے جیسے یہ لاسٹ شاپنگ ہے, یہ لاسٹ عید ہے. مجھے پرسنل بھی وہ جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ, ان کو دیکھ کے یہ احساس ہوا. آپ کی طرف بھی کچھ ایسا تھا یا نارملی اس طرح کے لوگ گاؤں دیہات کو پلٹ جاتے ہیں اور وہ لاہور میں عید نہیں کر رہے ہوتے؟ کیسا اس حوالے سے کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ دیکھیے رضی صاحب, میں نے تو خود اس طرح کوئی نئے کپڑے نہیں لیا. ہر عید پہ ہم ضرور لیتے ہیں, میں اور میرا ہسبینڈ جو ہیں, لیکن اس طرح پرانے ہی کپڑے ری سائیکل کر کے یہ جو پہنے ہوئے ہیں یہ پرانے ہی ہیں 2 سال. حالانکہ آن لائن شاپنگ کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی سوچا کہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, بہتر ہے کہ وہ پیسہ کسی جس کو ضرورت مند ہو اس کو دے دیا جائے. لیکن جو آپ نے شاپنگ کی بات کی نا, اب اس کے اندر بھی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے اتنا بڑا خطرہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک رولز نہ ہوں اور ایک کوئی حکومت کی طرف سے نہ سختی کی گئی ہو, آپ یہاں پر تو عدالتوں نے اور حکومت دونوں نے اجازت دے دی, تو پھر لوگوں نے تو جانا ہی تھا. کیونکہ ہماری قوم کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں بیچز جو ہیں وہ بھر گئے اور ریسٹورینٹس میں لوگ جہاں جہاں کھلے, اور پھر وہ ہے کہ دوبارہ سے کورونا آنا شروع ہو گیا. دوسری رائے یہ کہ یہ جو ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں یا جو غریب طبقہ ہوتا ہے یا لوور مڈل کلاس ہوتا ہے, یہ لوگ صرف عید کے اوپر ہی شاپنگ کرتے ہیں, پورا سال اس طرح سے نہیں کرتے, اور یہ جمع کر کے تو عید کے لیے ہی ان کا وہ تہوار کیونکہ اتنا بڑا ہے, ظاہری بات ہے ایک سیکریٹ بھی ہے, ویسے بھی خوشی بھی آپ کو بڑی ہوتی ہے, تو وہ اسی کے لیے ہی پیسے اکٹھے کر کے تو وہ شاپنگ کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سارے لوگ ہوں, لیکن وہ لوگ تو علیحدہ ہیں. اصل میں تو آپ دیکھیے کہ جو شاپنگ مالز کے اندر یہ جو بڑی بڑی دکانیں ہیں, وہاں پر تو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ نہیں گئے ہوں گے, وہاں پر تو میرے آپ کے جیسے لوگ گئے ہوں گے, اور اچھے پڑھے لکھے امیر طبقے کے لوگ گئے ہوں گے, یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لوگ گئے ہوں گے. اور انہوں نے وہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی اور تصاویر میں نے دیکھی اور لمبی لائنیں قطاریں میں نے دیکھی بڑے بڑے ریٹیل بڑے بڑے کپڑوں کے سٹورز کے باہر اور سٹورز کے اندر کی, تو بڑا افسوس ہوا. کیونکہ دیکھیے ہم اویئرنیس کی بات اور رسپانسبلٹی کی بات اور یہ سب تو بہت کرتے ہیں. چلے اگر حکومت نے اور عدالتوں نے ہٹا دیا بین بھی اس کے اوپر سے, لاک ڈاؤن ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا, خود بھی کچھ رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے. وہ ایک میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ جو ہے بہت زیادہ مسنگ ہے ہمارے اندر. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب اس دفعہ ہم نے بڑی کوشش کی بچوں کو قائل کرنے کی, میں اپنی فیملی کی حد تک بات کر رہا ہوں, کہ ہم کچھ خرید لیں. تو انہوں نے اسٹریٹ وے جو تھا انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں لینا. مطلب کہ پرانے کپڑے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, اور وہ انہوں نے اسی کے اندر ہی عید کی. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آن لائن چیز کا اعتبار نہیں تھا اور بازار میں جانے کا ان کا کوئی موڈ نہیں تھا, تو لہٰذا ہم نے تو اس دفعہ کوئی نہیں کی. آپ کی طرح کیا صورتحال؟ رئیس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا اس پہ کوئی تھوڑے سے اسکرین پہ مس فٹ لگ رہے ہیں, چونکہ ہماری دونوں جو خواتین ہیں نا عید پہ یہ لگ رہی ہیں صحیح. ہمیشہ ہوتا ہے یہی ہے, عید خواتین کی یا بچوں کی ہوتی ہے؟ خواتین ہی کی ہے, اور اس اسکرین سے مطابق تو صرف خواتین کی ہے. میں نے 14 سال پرانی ساڑی پہنی ایسی بات نہیں ہے, آدمی بھی بڑے پیار ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ تو ہمیشہ بڑے اچھے رنگین اچھے کپڑے لے کر پہنتے, اس بار کیونکہ ہم پرانے ہی ری سائیکل کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے کیا پہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب 14 سال کتنے؟ میں نے 14 سال پرانی ساڑی پہنی ہوئی ہے میم. اچھا شادی پہ ملی. اس کا مطلب ہے کہ کپڑے سنبھال کے رکھنے کا فن آپ کو آتا ہے. یہ 14 سال پرانی نہیں لگ رہی ویسے. نہیں ساڑیاں جیسے صاحب میں بتاتی ہوں, میں جنرلی نا فنکشنز کے لیے نا ساڑیاں بناتی ہوں, تو ساڑیاں جو ہے نا وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں اور وہ نئی کی نہیں رہتی ہیں. اس لیے میں بلکہ سے کہتی ہوں کہ تمام خواتین کو ساڑیاں بنانی چاہیے زیادہ. دوسرے کپڑے تو 2 دفعہ پہنے اور تیسری دفعہ دل نہیں کرتا, یا خواتین جنرلی
ٹریڈیشنلی, میں آدمی تو خیر پہنتے ہیں, تو اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر آپ نے پیسے زیادہ خرچ کرنے ہیں تو آپ ساڑی پہ خرچ کریں, فارمل کپڑوں پہ مت خرچ کریں. بھائی صاحب شکر کریں کہ دونوں میری اور آپ کی مسز اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور نہیں دیکھ رہی تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ ساڑی کی فرمائش آ جانی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو اندازہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحبہ تو لے سکتی ہیں, لیکن آپ اور میں جو ہے نا ذرا تھوڑے سے ٹائٹ ہیں, اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. جو آپ نے بات کی شروع میں شاپنگ واپنگ کی, ہمارے تو رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ایک وہ بولا جاتا تھا جملہ کہ جی کھڑکی توڑ رش ہوگا. ہاں جی, مارکیٹس میں کھڑکی توڑ رش میں نے دیکھا, دروازہ توڑ رش تھا, دروازہ توڑ, کھڑکی توڑ, شیشہ توڑ. خواتین کو میں نے ایک جگہ ایک سٹور پہ لڑتے بھی دیکھا, بڑے سٹور پہ, یہ ہمارے نزدیک ایم ایم عالم روڈ پہ ایک سٹور ہے, وہاں پہ لڑتے بھی دیکھا میں نے, لائنیں بھی لوگوں نے لگاتے دیکھی, وہاں سینیٹائزر بھی ایک دوسرے کو مارتے میں نے دیکھا. ایک بوتل یہ میں بھی لے آیا, اس پہ میرے ہاتھ بھی آ گئی, وہ مجھے آگے لگی, میں نے پکڑ کے رکھ لی کہ کام کی چیز ہے. خیر میں وہاں اندر نہیں گیا, میں نے جانا بھی نہیں تھا. اور رہی بات بچوں کی, تو بچے رضی صاحب بات یہ ہے کہ بچے جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سے اور عام معاشرے سے انہوں نے زیادہ سیکھ لیا ہے. وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ محتاط ہیں, احتیاط کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے, ہم پھر بھی نکل جاتے ہیں باہر. لیکن اس مرتبہ جس طرح محمل بتا رہی تھیں, بچوں نے یہی کہا جی کہ ہم نے بازار نہیں جانا, آن لائن کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے پچھلے سال کے یا اس سے پچھلے سال کے اچھے کپڑے ہیں ہم اسی کو دوبارہ تھوڑا سا بہتر کر لیں گے, ریسائیکل کر لیں گے, اس کو اچھا واش کرا لیں گھر پہ, اور اس کو کر کے اس کو مایا لگا کے تو ذرا اکڑ کے ہم پھر دیں گے اسی میں. لیکن یہ ہے کہ بچت تو ہے, لیکن ہم نے ایک عادت جو ہماری ایک پھرنے کی عادت ہے نا, جو آپ نے شروع میں شاید بولا ہے کہ جی میں آپ کو وہ لطیفہ بھی چل رہا ہے آج کل بہت اچھا کہ جی چلو میں لاک ڈاؤن دکھا کے لاتا ہوں آپ کو, جس طرح وہ ہمارے دوست ایک اسحار رانا صاحب ہیں انہوں نے بتایا. تو وہ یہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن دیکھنے کے لیے جو نا لوگ نکلے ہوئے ہیں. اور لاہور کی جو ڈاکٹر صاحبہ جیسے بتا رہی تھی کہ کچھ پھیکی, ذرا سی پھیکی رہی. ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ چینی اس میں ڈلی نہیں, چینی مہنگی بڑی ہو گئی ہے, کیا کریں, اب چینی ہمیں ملی نہیں تو اس لیے پھیکی ہے تھوڑی سی نا. اور ویسے بھی چینی نہیں کھانی چاہیے, خواتین ویسے موٹی ہو جاتی ہیں, بندوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو اس لیے چینی کو تو چھوڑ دیں. اور چینی ویسے ہی آج کل بڑے جو ہے نا بیچارے زیر تاب ہیں, وہ کہتے ہیں جی سارا وائرس انہوں نے پھیلا دیا. ٹھیک ہے نا, بہت ساری باتیں ہیں. اب آخری بات یہ ہے رئیس صاحب اس میں کہ جو بات ہے جی کہ شاپنگ کی بات ہے, باقی چیزوں کی پھیکی عید ہونے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ٹرنکی گروپ تھے, جس طرح آپ دیکھیں کہ محمل اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد بالکل خالی ہو جاتا ہے, وہاں سے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اچھا لاہور میں, اچھا سوری نہیں سوری مجھے غلطی لگ گئی. اب لاہور میں بھی یہ ہے کہ لاہور میں بھی بہت سارے اگر پبلک ٹرانسپورٹ جس طرح اکا دکا نظر آئی مجھے, اس طرح نہیں چل سکی جس طرح چلنا چاہیے تھی عید کے دن سے پہلے, ورنہ چاند رات کو جو 400 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی وہ 4000 روپے تک بھی لوگ خرچ کے اپنے گھروں کو جاتے تھے. تو ٹرنکیز نے یہ کیا جی کہ کٹھے گاڑی ایک ٹیکسی لے لی, وہ چلے گئے, گھر چلے گئے, اور وہ اس لیے لاہور بھی خالی خالی آپ کو لگ رہا ہے. ہم بھی پھر رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, سمجھیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. میں نا آپ کو بھٹی صاحب اس میں ایک بات بتاؤں, وہ ٹریفک نہیں چل رہی تھی نا, تو وہ میں نے خاتون جو کام کرنے والی اس سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اکاڑا کے آگے ایک جگہ ہے دیپال پور, وہاں کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے, تو میں نے اسے کہا کہ آپ آ جانا عید کے روز, کام شام بھی کر لینا, عیدی بھی لے لینا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں میرے دیور کا نا چنگچی ہے, تو ہم پورا خاندان اس کے اوپر بھر کے نا تو عید فاصلہ رکھ کے گاؤں جا رہے ہیں عید کرنے کے لیے. تو آئی واز شاک کہ یار یہ میرا مطلب ہے سماجی فاصلے کی ایسی تیسی. اچھا خیر ابھی بات کو کچھ ایسے آگے چلاتے ہیں. چینی کی کوئی بات نہیں جی, چینی کی کوئی بات نہیں کریں گے ہم. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب زندگی کے اندر جو ہے وہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ساکن ہو جاتے ہیں, مطلب آپ کو بزرگوں کی طرف سے ایک عیدی ملنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ آپ سے عیدی لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن کوئی ایک آدھ ہوتا ہے رشتہ ایسا نا کہ جسے آپ نے بھی جا کے کرنا ہوتا ہے, سلام کرنا ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی آپ کو دعائیں دینی ہوتی ہیں. اور وہ اپنے زمانے میں جس وقت 10 روپے بہت بڑی عیدی ہوتی تھی, وہ اپنے زمانے کی عیدی بھی ملتی ہے آپ کو, ہمیں تو ملتی ہے ابا کی طرف سے, آپ کو بھی ملتی ہے عیدی؟ بالکل ملتی ہے, اور میں لینا بھی نہیں بھولتی. امی ابو سے ملتی ہے ماشاءاللہ, میری مدر ان لا مجھے عیدی دیتی ہیں. اچھا, اور ہسبینڈ بھی عیدی, ان سے تو میں خود لیتی ہوں. وہ تو کدھر جائے گا, ہماری خواتین جو ہیں 2 قسم کی عیدی لیتی ہیں, ایک پہلے ڈریس لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد عید والے دن ایک عیدی لینی ہوتی ہے. ہماری خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں, دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دے دے, یہ گل میں آپ پہ لے لیں.
اینو دے دے ایسے کرو میں آپ. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کے مطلب ایسے جو ہیں رشتے ان کی تعداد بہت مناسب ہے جن سے آپ عیدی وصول کرتی ہیں. جی میمل آپ کو بھی کوئی عیدی دینے والے ہیں یا آپ سے صرف لینے والے ہی ہیں سارے؟ نہیں مجھے تو بہت ہے دینے والے ہیں، میرے والدین ہیں، پھپھو چچا وغیرہ سارے. بلکہ اس دفعہ تو کیونکہ عید پہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تو میں نے ان سب کو کہا کہ پلیز بینک ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عیدی مس کر دی جائے. اور بلکہ میں نے بھی کی جن کو میں جس طرح فیصل آباد کا جو ہمارا میرا میکہ فیصل آباد کا ہے تو اس گھر کے اندر بہت سارے ملازم ہیں ہمارے، تو ایکچولی بہت ادھر زیادہ ہی ہوتے ہیں لوگ، تو ان کی عیدی میں نے اپنی بھابھی کو بھجوا دی، پہلے ہی بینک ٹرانسفر کر دی کہ یہ تم ان کو ادھر دے دینا کیونکہ میں اس طرح آ نہیں سکوں گی. تو اس طرح لینے دینے کا تو حساب جو ہے وہ اس عید پہ بھی تھرو بینک ٹرانسفر جاری رکھا ہے. چلیے ان کا فیصل آباد کا میکہ ہے جی؟ میکہ ہے جی میرا سسرال ہے جی. سسرال والا تجربہ جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میکے والا تجربہ تو اچھا ہی ہوگا. نہیں آپ نے گھر بھی جانا ہے اور کل آپ نے پھر عید سے اگلا روز بھی تو منانا ہے. ہاں جی الحمدللہ. تو اس لیے ٹھیک ہے جی، بہت اچھے لوگ ہیں جی فیصل آباد کے، بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں جی. بالکل میں فیصل آباد کے خلاف کچھ نہیں سنوں گی رضی صاحب. ہاں بالکل نہیں، میں قطن نہیں کہہ رہا کہ آپ میں کوئی ایسی بات کی، میں قطن کوئی ایسی بات کی نہیں. تو اچھا ماشاءاللہ جن لوگوں کو تو آپ نے عیدی دی ان کی تو بینک ٹرانسفر ہو گئی، اور جن سے آپ نے لی انہوں نے بھی بینک میں ٹرانسفر کی؟ جی بالکل مجھے تو مل گئی عیدی. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ میں تو اس طرح آ نہیں رہی کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اس گھر میں ہی سمپلی عید منائیں گے میں اور میرا ہسبینڈ. تو آپ لوگ جو ہے بس مجھے ضرور بھیج دیجیے گا. تو وہ بھیج دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بھٹی صاحب اپنا جج مطلب کہ آپ کو کس نے عیدی دی، کس صاحب نے لی آپ سے؟ بھائی صاحب زیادہ تو لی ہے جی، صاف سی بات ہے. عیدی دھڑا دھڑ جو ہے لوگوں نے کی، جس طرح محمل بتا رہی ہیں بینک ٹرانسفر، کئی لوگ پہنچ بھی گئے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ ظاہر ہے ابھی سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے، وہ خوف بھی ہے، احتیاط کرنی چاہیے. ویسے خوف نہیں، احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. لیکن یہ ہے کہ والدین میرے تو ہیں نہیں ہیں، تو بڑے بھائی صاحب ایک میرے ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ تربوز بھیج دی آج صبح ہی. اچھا کہ جی وہ میں نے تربوز تجھے بھیجے ہیں، یہ میں نے کہا جی عید کا دینا تربوز. کہتے ہیں بالکل چینی نہیں کھانی. تو میں سختی سے منع کر دیا، تمہاری عمر بہت زیادہ ہو گئی اب. میں کہا اچھا جی. تو وہ میرے نا جی عید میں تربوز مجھے ملے ہیں، بڑے اچھے سرخ رنگ کے تربوز تھے، ان کی زمینوں کے ہیں. اپنے بڑے بھائی صاحب میرے ذمہ دارہ کرتے ہیں، ویسے ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اچھا، لیکن ساتھ یہ سائڈ پہ یہ بھی کام کرتے ہیں. تو بڑے سائنٹیفک قسم کے طبی تربوز مجھے ملے ہیں جی. وہ بڑے اچھے، اس میں تھا کوئی وائرس نہیں تھا، انجیکشن لگے ہوئے تھے، حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے تھے ان کے سارے. وہ ان کی ڈی ورمنگ بھی ہوئی تھی، اس میں کیڑے نہیں تھے، صاف ستھرے تھے ان میں. تو وہ مجھے ملے ہیں جی، میں نے وہ کھائے آج، بڑا مزہ آیا دوپہر میں مجھے. ارسلان صاحب تربوز میں کیڑا کبھی ہوا بھی نہیں؟ نہیں جی وہ پتہ نہیں چلتا، کیڑے کہیں بھی گھس جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، کورونا نظر بھی نہیں آتا پھر بھی گھسا ہوا ہے ہمارے اندر. ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی، صحیح کہہ رہے، کہیں بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی ظاہر ہے وہ جو ہڈن یا جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آنے والے ہوتے ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے جی کہ وہ عید صاحب بات یہ ہے کہ جی عیدی جب بزرگوار تھے، پرانے لوگوں میں پرانے دور تھے نا، وہ بڑے مزیدار دور ہوا کرتے تھے. صبح صبح دادی نانی یا دادے نانے نے یا دادیاں نے اکٹھا کر لینا، پھپھو چچا سارے آ جاتے تھے. انہوں نے وہ نئے نوٹ ہوتے تھے، اب تو وہ بھی رواج ختم ہو گیا. اس دفعہ تو پابندی تھی جی، پابندی تھی، وہ نوٹ نہیں ملے. آج وہ کچھ دن پہلے میں بینک ایسے ہی گیا کسی کام سے، تو وہ مجھے پوچھ رہا تھا وہ بینک والا کہ جی آپ کو نئے نوٹ چاہیے. تو میں نے کہا یار اب کس کو دینے ہوتے ہیں، سارا کچھ تو اے ٹی ایم پہ چلتا ہے، سارا کچھ تو بینک نوٹ تو چاہیے نہیں ہے. لیکن وہ بڑا مزیدار دور تھا کہ جب وہ نئے نوٹ صبح ملا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ایسے کر کے نا اس کو وہ کڑکڑا پن جو چیک ہوتا ہے، ایسے آواز آتی تھی باقاعدہ، ایسے جس طرح یہ کاغذ کی ایسے کر کے آواز آتی تھی، ایسے کر کے ہم آواز اس کی نکالتے تھے. پھر شام کو دوپہر کے بعد یہ ہوتا تھا جی کہ کس نے کتنی عیدی جمع کر لی ہے. لیکن اب وہ تھوڑا سا مان پڑ گئی چیزیں، روایتیں تھوڑی سی جو ہے نا کم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. ارسلان صاحب میں نے ویسے نئے نوٹوں کا فیشن رکھا ہوا ہے، نئے نوٹوں والا فیشن جو آپ بات کر رہے ہیں، ختم کر کے نا تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، پھر ان کے گھر سے چل کے لے لیتے ہیں نا. یا تو پھر یہاں تو مشکل ہو جائے گا، کسی نہ کسی سے منگوا لیتے ہیں. محمل جو ہے نا ان کو ہم بھیج بھی دیتے ہیں بینک سے، ان کا اکاؤنٹ منگا لیتے ہیں. تو بعد میں جب ان کی ہماری باری آئے گی تو ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے. جی محمل کچھ کہنا چاہ رہی. اچھا نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہے نئے نوٹوں کا واقعی بڑا مزہ آتا تھا. بچپن میں تو جب عیدی اکٹھی ہوتی تھی تو پھر ایک وہ جھولوں کا میلہ بھی ہوتا تھا، ہم تو وہاں جا کر جھولے بھی لیتے ہوتے تھے کہ اچھا چلو تھوڑے سے پیسے آئے جس کے اوپر موج مستی پہ خرچے.
हाँ जी वो तो अभी भी मेरा ख्याल है, लेकिन डॉक्टर साहबा थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ? बच्चों को मोबाइल जो है उसके ऊपर गेमें और या ऑनलाइन गेम्स का और पैकेजेस का ये वाला ज्यादा लगा के उनका रुझान है एज कंपेयर टू दैट ऑफ के वो जो है वो फिजिकल एक्सर्शन की तरफ इन्वॉल्व हों। बिल्कुल। अच्छा रज़ी साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं ना मोबाइल्स की वजह से, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक सोशल मैनिफेस्टेशंस चेंज हो गई हैं। कल फॉर एग्जांपल मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो अब मेरी सिस्टर के बच्चे आए हुए थे, कजन्स, मतलब उसके एज फेलो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, समझ लें 8 से 12 साल के एज के दरमियान के। अब मैंने उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे, मेरी बहन का एक बेटा भी और इवन मेरा बेटा अपना भी, मतलब अगरचे वो फिजिकल गेम्स में मतलब लेता है, हिस्सा लेता है, मैंने उसे कह रही थी कि जाके सहन में खेलें और इस तरीके से, लेकिन उनकी ज्यादा फोकस यही था कि हम अपने अपने मोबाइल में या इकट्ठे होकर वो खेलें गेम और इस तरह। और मैं देख रही थी कि बिल्कुल एक टोटल शिफ्ट है, जब हम इस एज में थे और ये इस एज में हैं, और फिर बैठ बैठ के मोबाइल्स के ऊपर उनका फिजिकल गेम्स को बाज का दिल नहीं कर रहा होता। और हम हर वक्त, मैं सोचती थी कि जब हम इस एज में थे हम हर वक्त उछलने का सोचते थे कि कोई मौका मिले और हम दौड़ें और भागें और इस तरह। तो ये वाकई चीज जो है ये एक अलार्मिंग चीज भी है। इंसान तो बहरहाल उसी तरीके से ही है, इंसान की कंपोजिशन, तो इंसान जब तक काम नहीं फिजिकली करेगा, पैराडाइम शिफ्ट आप कह ले नई जनरेशन के एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर, और बाज़ औक़ात इतनी बेबसी कर देते हैं बच्चे, यानी कि इतना तंग कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर के लिए पकड़ ही लो, मेरी जान छोड़ दो, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है, ईदी ज्यादा कर दें जी, ईदी। अच्छा मेवल, एक और बात जो है जो हम मिस करते हैं, मेरी जनरेशन मिस करती है, वो है ईद कार्ड्स। और ये खास तौर पे छोटी ईद के ऊपर 20 रमज़ान के बाद जो है वो बाकायदा अखबार के अंदर खबर आया करती थी महकमा डाक की तरफ से कि इतने रमज़ान तक हम ईद कार्ड वसूल करेंगे और इसके बाद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल 24 रमज़ान या 25 रमज़ान होता था, उसके बाद वो ईद कार्ड वसूल नहीं करते ईद के बाद फिर वो आते थे। और ईद कार्ड भी जाना, पहले मार्केट में खरीदना और उसका एहतमाम करना, मतलब के जो कज़नों को भेजने हैं, और ज़ाहिर है कि उनको डायरेक्ट नहीं भेजे जा सकते, खाला को ही भेजना है, तो फिर खास ईद कार्ड भी होता था, खास ईद कार्ड भेजना जाना वो खाला के नाम पे ही होना था, लेकिन समझ लग जाती थी कि किसको वो एड्रेस कर रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये कुछ चीज़ों ने, ये टेक्नोलॉजी ने, ये जो रोमांस था एक ईद कार्ड जाना है और ईद कार्ड आना है, वो उसको ख़त्म ही कर दिया जी। देखिए रजी साहब, इसमें ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक पर्सनलाइज से ईद कार्ड होते थे और वो भेजे जाते थे। हमारे भी बचपन में मुझे याद है कि कई दफ़ा तो एक्चुअली इतने ज़्यादा हम भेजते थे कि उनमें से आधे किसी को पहुंचते ही नहीं थे, और फिर हम जो है डाक के बारे में, डाक खाने पे हम शिकायत करते थे कि भाई इतने ज़्यादा भेजे थे तो वो उनको पहुंचे क्यों नहीं, इवन ईद के बाद भी नहीं कई दफ़ा पहुंचते थे। उसका एक अपना ही मजा होता था। एक जमाने में लेटर राइटिंग भी होती थी, लोग खत लिखते थे एक दूसरे को। टेक्नोलॉजी ने जहां कुछ चीजें जो है ये इस तरह की खत्म कर दी है, तो दूसरी तरफ कुछ आसानियां भी कर दी हैं। यानी अगर आपके लव्ड वंस जो हैं वो दूसरे ममालिक में हैं, तो कार्ड की बजाय आपके लिए एक वो फाइनेंशियली भी जरा इजी हो जाता है कि आप उनको भेज देते हैं। सिर्फ जो मुझे जिस चीज से थोड़ा सा जरा वो होता है वो ये है कि अब कुछ लोगों को तो खैर वो बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन मुझे फिर भी है कि चलो इतना तो याद रखा है कि एक मैसेज कर दिया, बेशक वो पर्सनल ना भी हो। ईद मुबारक का मैसेज आपको पता है आपके फोन के ऊपर भी धड़ाधड़ आते होंगे, कोई 100 200 300 मैसेज तो आ ही जाता है, जिन लोगों को आप कई दफा वो साल के साल बस सिर्फ भेजते हैं मैसेज। वो एक अच्छी चीज भी है कि चलो किसी ने आपको याद तो रखा। तो मतलब मैं उस तरीके से कहती हूँ टेक्नोलॉजी का ये फायदा तो है कि जिनको आप हर एक को शायद आप कार्ड ना भी भेजते होंगे, अब आप उनको एटलीस्ट व्हाट्सएप कर देते हैं या एक ईमेल कर देते हैं, या आप तो खैर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो जाती है ईद के ऊपर। जिस तरह इस बार जिस तरह मैंने बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद थी, मेरी 2 बहनें जो है वो बाहर रहती हैं, तो फिर हम सब ने वीडियो चैट कर ली अब्बू के साथ भी और ये कि सबके साथ, ताकि बातचीत भी हो जाए, जरा ईद मुबारक भी विश कर लें। तो टेक्नोलॉजी का अपना फायदा भी है, हाँ, लेकिन ये जो पर्सनलाइज वाली चीज है ना, मुझे लगता है लोगों के पास एक तो खैर अब वक्त भी शायद पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि वक्त में उस तरह की बरकत नहीं है या इतना टाइम नहीं है, शायद अब लाइफ बड़ी हमारी बिजी हो गई है, तो अब वो उस तरह की चीजें, इतने लंबे लंबे कार्ड और लेटर लिखने का अब इतना टाइम ही नहीं मिलता। अब लोग व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स में और दोस्तों के ग्रुप्स में जो है ना, उसी में एक दूसरे को विश करके समझते हैं कि अच्छा बस ठीक है, फेसबुक पे बर्थडे विश कर दी या फेसबुक पे ईद विश कर दी, तो वो वाली चीज जो बस वही काफी है। बिल्कुल ठीक है। ये ईद कार्ड के साथ जी मेरा स्टूडेंट लाइफ से बड़ा एक वो है,
हम कोई शरीफ स्टूडेंट तो नहीं होते थे भट्टी साहब। जी जी मुझे पता जी। और वो एक दफ़ा ना कॉलेज के दौर के अंदर हमने प्रिंसिपल साहब को ना कार्ड भेज दिया, और वो कार्ड का जी कुछ था ऐसा कि वो एक बनमानस साहब ने वो जो ग्रेजुएशन वाली टोपी है वो पहनी हुई है और वो अब जनाब कॉलेज के अंदर ईद के बाद जब हम गए तो पता चला कि तरथली मची हुई है और एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है। बनमानस वाले कार्ड हाँ, ये किसने भेजा है। अब मुझे याद पड़ता है कि वो इंक्वायरी कमेटी जो थी उसने बकायदा जिन जिन टीचर्स को वो जो हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब जो थे, सबसे पहले क्या हुआ, वाइस प्रिंसिपल साहब ने वो कार्ड लिया और वो चले गए प्रिंसिपल साहब के पास शिकायत करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये कितने नाइंजार बच्चे हैं, मुझे ये कार्ड भेजा। तो प्रिंसिपल साहब ने दराज खोला और उसमें निकाल के कहा कि भेजा तो मुझे भी तो वो इंक्वायरी हुई जी, हम नहीं पकड़े गए जी। 30 साल के बाद, मेरा ख्याल 35 साल के बाद मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूँ कि वो कार्ड हमने भेजे थे। अभी वो वाइस प्रिंसिपल साहब की पिछले दिनों खबर आई कि वो फौत हो गए, तो वो थे वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर धमा चौकड़ी मची, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और इसी तरह बॉस इज़ ऑलवेज राइट, फिर वही बनमानस वाला कार्ड जो था वो भेजा हमने अपने पहले अदारे में जहाँ पे हम जॉब कर रहे थे। और वो मतलब कि वो हमारे जो बॉस थे वो बहुत ज़्यादा उस पर कबीदा खातर हुए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए जी वो। ठीक, तो ये छोटी छोटी उसके साथ जो शरारतें थीं ये भी चला करती थी। लेकिन बहरहाल अभी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी ईद कार्ड वाली गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में। फिलहाल ईद का जो स्पेशल प्रोग्राम है हमारा कंट्रोवर्सी का, इसमें हम वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। ये स्पेशल प्रोग्राम हमारा ईद का, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ईद के मुख्तलिफ रवायात की और मौजूदा ईद कैसी रही उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ईद कार्ड के हवाले से किया। अच्छा, एक जो इस वक्त जो है ईद कार्ड को जिस चीज़ ने रिप्लेस किया वो मैसेजेस होते हैं, ईद के मैसेजेस होते हैं। और आपको मुझे तो मैंने एक ईद पे काउंट किए तो कोई 1000+ मैसेजेस आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से जो 900 मैसेजेस थे वो नहीं पता चल रहा था कि किसकी तरफ से आए। आई मीन भाई अल्लाह के बंदे, अगर आप मैसेज लिख रहे हैं और एक जेनरिक मैसेज जनरेट कर रहे हैं तो आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास आपका नंबर सेव होगा। अब मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है और आपने भी नीचे एड्रेस नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अगर अपना नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिखा भी हुआ है तो वो मोहम्मद फारूक, अब मेरी लाइफ के रिलेटेड जो है वो 20 मोहम्मद फारूक है, पता नहीं आप कौन से वाले मोहम्मद फारूक हैं, और फार्मास्यूटिकल वाले मोहम्मद फारूक हैं, या आप मेरे क्लास फेलो मोहम्मद फारूक हैं, आप कौन से मोहम्मद फारूक हैं ये भी मेंशन नहीं किया होता। तो मेरी ये गुजारिश तमाम अहबाब से जिन्होंने मैसेज कर लिए हैं वो तो हो गए, लेकिन जब आप अपना मैसेज करने लगे ईद का तो कम अज़ कम अपना एक हल्का सा हवाला ज़रूर लिख दें कि आप वो हैं, और साथ में मतलब जो भी आपका और हमारे रिलेशन का या आपके इंट्रोडक्शन का वन लाइनर या वन वर्ड है वो लिख दे। डॉक्टर साहब, आपको भी कभी ऐसा इरिटेशन हुई कि ये यार ये 300 मैसेज आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए, पता ही नहीं चल रहा। साहब एक तो पता नहीं, मेरा ख्याल आप भी शायद इसी उन्हीं लोगों में से हैं। मैं अपना फोन नंबर नहीं बदलती, तो मेरा फोन बहुत पुराना नंबर है और एक ही नंबर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता है। अब तो बल्कि अब तो इस वक्त तो स्टेटस ये है कि हमें स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़ते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको थ्रू टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करनी। इवन इससे पहले भी, मतलब कोविड-19 से पहले भी ये सिचुएशन हो गई थी। मैं बात ये कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नंबर होता है और वो मैसेज करते हैं। और ये वाली बात जो आपने की है, मैं सोच रही थी अभी आपके बात करते हुए कि ये कितनी खूबसूरत आपने बात की है कि सिर्फ अच्छे तरीके से अपना प्रोफेशन ही लिख देना नाम के साथ, तो हमें अंदाजा हो जाता है। और यकीन करें, अगर वही वाली बात, अगर 1000 मैसेज आए हैं तो 1000 में से यकीनन 800 के करीब तो ऐसे होते हैं जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ होता और आपको उनका पता भी नहीं चलता। मतलब मेरे पास बहुत एक लिमिटेड नंबर है जो कि मेरे पास मेरे फ़ोन में सेव है, तो अदरवाइज तो बाकी पता नहीं चलता। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें इस हवाले से सोशली भी आपने अच्छा पैगाम दिया है, तो नहीं पता चलता, इरिटेशन होती है, लेकिन बहरहाल फिर उनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती जिनका नाम है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ना आप, क्योंकि वो आपकी वो पर्सनलाइज कम्युनिकेशन नहीं डेवलप हो पाती। बिल्कुल भट्टी साहब, हम जो मीडिया के लोग हैं हमें तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, सब बातें भी बहुत हैं, लेकिन आपने मोहम्मद फारूक की जो बात की है ना, देखें आपके मोहम्मद फारूक 18 वो लोग हैं जिनको आपने तंग किया हुआ है। अच्छा वो मोहम्मद फारूक के नाम से आपको मैसेज कर रहे हैं
اور 2 ان میں سے وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ نے یونیورسٹی بیٹھ کے کبھی سموسا کھایا ہوگا یا وہ کوئی چاٹ میٹھی چٹنی ڈال کے تھوڑی سی کھا لی ہوگی. آپ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں میں الزام نہیں لگا رہا. ڈومیسٹک لائف پہ آپ خود کچھ حملہ کر رہے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا. صاحب یونیورسسٹی میں سارے کھاتے ہیں میرے خیال میں, یہ ڈومیسٹک لائف پہ یہ ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا نا کہ یہ یونیورسٹی میں ایک نارم ہے, یہ نارمل چیز ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ آپ کو جو میسیجز رئیس صاحب آتے ہیں نا, ان میں کم از کم آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سا کام ہے کہ ہمیں ایک میسج آتا ہے, ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اسی طرح ہی. وہ نیچے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ جو دوست ہمارے ہیں وہ پریشان بیچارے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے کون, کس کا ہے اور آیا کدھر سے کیا, یہ فارورڈڈ اوپر تو آ گیا لیکن آیا کدھر سے, ایڈٹ بھی نہیں کیا, ایڈٹ بھی نہیں ہوا. اب دوسری بات جو آپ نے کارڈوں کی بات آپ بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, وہ بڑا مزیدار کام ہوتا تھا, اس میں کارڈ بڑے اچھے آتے تھے. وہ مسجد ایسے کارڈ کھولنا تو پوری مسجد بن جایا کرتی تھی. کبھی کارٹون کریکٹرز ہوتے تھے اس زمانے میں, اور بڑا کچھ اس میں گھر بن جاتے تھے. اس کے بعد وہ عید مبارک کھا جاتا تھا, مور کا پنکھ بھی لگا ہوتا تھا, مور کا پنکھ بھی لگا ہوتا تھا, آنکھ میں سے آنسو بھی نکل رہا ہوتا تھا, خواتین کا ایک آدھا ہاتھ بھی کہیں مل جاتا تھا, پھر وہ چاند نکل آتا تھا, اس کے اندر وہ تصویر لگا کے ہم بھیج دیا کرتے تھے. بڑے رومانٹک قسم کے شعر بھی لکھے ہوتے تھے, شعر بھی بڑے مزیدار ہوتے تھے, کم سمجھ آتے تھے لیکن اس زمانے میں, لیکن وہ بڑے اچھے اٹریکٹیو لگتے تھے کہ نہیں یہ فیسینیٹ کرتے تھے. بٹی صاحب آپ کو تو میں نے وہ والا کارڈ پسند کرتے ہوئے دیکھا, وہ جس میں دل کے اندر سے تیر, ہاں جی وہ دل کے تیر والا جو کارڈ تھا نا, وہ بڑا مزیدار کام ہوتا ہے جی. وہ ایک تیر جو ہوتا ہے نا وہ بڑے سارے دل چھلی کر کے نکل جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے, اور نیچے وہ خون کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں, اس کے اوپر سے تحریر لکھی جاتی ہے. وہ شعر لکھا ہوتا تھا, شعر لکھا ہوتا ہے, وہ شعر لکھا ہوتا, پتہ نہیں کیا پسند کے, پتہ نہیں کچھ اس قسم کے بڑے شعر ہوتے تھے. ابھی رئیس صاحب کچھ آج کل وہ ٹرکوں پہ لکھے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح, اس وقت بھی ٹرکوں کے پیچھے ہی ہوتے تھے, لیکن کارڈوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا تھا جی کہ وہ, ابھی میں کچھ دن پہلے گیا یہاں پہ ایک لبرٹی ایک بک شاپ ہے بڑی اچھی, اس کے وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا جی کہ کارڈ ہیں آپ کے پاس عید کے, تو وہ بندہ میری شکل پہلے دیکھا, پھر وہ ایک دم ہنسا, تو کہتا جی آپ کتنے پرانے ہیں. میں نے کہا یار اتنا پرانا تو میں نہیں ہوں. کہتا جی تو بند ہو گئے, بڑا عرصہ ہو گیا, اب تو آپ کو کوئی پرانے میں دیکھتا ہوں شاید کوئی مل جائے. تو وہ جو آپ نے بات کی نا وہ دل کے تیر والی, وہ مجھے اس میں سے ایک نکل آیا. تو دل تو میرا کیا کہ میں لے لوں, لیکن پھر میں نے کہا میں نے چونکہ گھر بھی جانا ہے, تو وہ پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کے والا حال نہ ہو جائے میرا کہیں, کہ جس طرح آپ کو وہ گھر سے باہر ہی رکھتے ہیں اکثر کہ جی گھر سے باہر ہی رہے, آپ ذرا یہ کر کے کیا ہیں اور کدھر سے آ رہے ہیں ذرا بتائیں. کیونکہ آپ میک اپ جب کراتے ہیں نا تھوڑا سا, تو وہ خوشبو آتی ہے خواتین والی, خواتین کرتی ہیں میک اپ, تو وہ پھر خواتین کے ایک میں بتاؤں جی ان کی یہ حس بڑی تیز ہوتی ہے, یہ فوراً جو ہے نا دور سے اسمیل کر کے بتا دیتی ہیں کہ بندے نے یہ کدھر سے مل کے آیا ہے. یہاں یہ کہیں پروگرام میں بیٹھا تھا تو ان کے ساتھ خاتون بیٹھی. سر آپ یہ بات کر رہے ہیں بھائی, آپ نے جانا ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی خاتون کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے, تو گھر میں روانگی سے پہلے لڑائی ہوئی ہی ہوئی بغیر کسی وجہ کی ہوئی, اور آپ سوچ رہے ہوں گے یار اسے کیسے پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ امکان ہو سکتا تھا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بڑی اعلیٰ حص جو ہے وہ بیگمات کو عطا کر رکھی ہے, اور یہ زندہ رہیں جی یہ حصے, اور یہ ساری یہ محبتیں اور یہ پیار جو ہیں اسی طرح ہمارے گھروں کے اوپر, خاندانوں کے اوپر. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, میں میمل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, اور میں چونکہ ہر موضوع کا آغاز وہی کرتی ہیں آج ہمارے پروگرام میں, تو میں اس دفعہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک نارمل, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا عید کی نماز کے بعد گھر کھایا, اور اس کے بعد امی کی طرف جانا ہے. وہ امی جو ہے وہ صاحب خانہ کی بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ اکٹھے نہیں رہ رہے, اور وہ امی جو ہے وہ خاتون خانہ کی بھی ہو سکتی ہیں, شام کا کھانا جو ہے وہ ادھر جا کے کھائیں گے. اس دفعہ آپ نے کیا آبزرو کیا محمل, وہ اس طرح لوگ, کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے ایک ریسٹرکشن تو تھی لوگوں نے اپنے اوپر کی ہوئی تھی, تو کیا اس دفعہ جانا آنا آپ نے آبزرو کیا یا نہیں, وہ تھوڑا سا ریسٹرکشن ہی رہی؟ نہیں رضی صاحب, ہم نے خود تو پرسنلی, میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے, ہم لوگوں نے تو اس طرح گھر میں ہی سادگی سے عید بلکہ آرام سے سو کے اور پھر اٹھ کے اس طرح سے منائی. پہلے تو جو نارمل عید ہوتی تھی یعنی پری کرونا ڈیز کی, وہ تو میرے 2 دن بڑے مصروف ہوتے تھے, کیونکہ میرا جو ننیالی سسرال ہے وہ لاہور کے اندر رہتا ہے, تو ہم لوگ لنچ کے لیے ان کی طرف جاتے تھے, پھر وہاں سے ہم نکل کے فیصل آباد چلے جاتے تھے میرے میکے کے پاس, ہم رات کا کھانا ادھر کھایا, رات رکے. اگلے دن میرا جو ددیالی سسرال ہے وہ بھلوال کا ہے, تو پھر ہم بھلوال جاتے تھے, ادھر لنچ کیا, چائے پی, پھر شام کو نکل کے واپس لاہور آتے تھے. تو یعنی کہ 2 دن ہمارے بہت ہی مصروف اور ٹریولنگ میں گزرتے تھے. اس دفعہ کیونکہ یہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے,
آپ چاہتے نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ اگر میں کیریئر ہوں یا میرے ہسبینڈ ہیں اور ہم کسی اپنے بڑے کو بزرگ کو وہ چیز لگا دیں یا ان تک وہ ٹرانسمٹ کر دیں، ظاہری بات ہے تو بڑا ڈر بھی اس کا لگتا ہے. تو اس لیے ہم تو کہیں گئے نہیں، بس یہی ہے کہ فون پہ ویڈیو کانفرنس پہ واٹس ایپ کالز پہ یا اس طرح بات چیت کر لی، بٹ ادر دین دیٹ جو ہے ہم لوگ گھر میں ہی رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب مطلب اس دفعہ کوئی نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر سسرال میں آپ رہتے ہیں اور میکا بھی لاہور میں ہی ہے تو یا تو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے یا پھر بندہ ویسے ہی شام میں نکلتا ہے فیملی کے ساتھ کھانا وانا کھانے. تو اس دفعہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوئی جی؟ نہیں رضی صاحب بالکل محمل نے بلکہ بڑی اچھی، میں وہی سوچ رہی ہوں کہ ہم کم از کم بہت سارے لوگ اب اویئر ہیں اس بات سے. یہ ہمارے گھر میں بھی یہی ہوا. جنرلی میری مدر ان لا شی لیوز ڈاؤن اسٹیئرس، تو میں اوپر رہتی ہوں، تو نیچے کھانا لنچ جو ہے وہ نیچے ہوتا تھا، جس میں سارے مطلب میری جو سسرالی خاندان ہے وہ سارا اکٹھا ہوتا تھا. اس دفعہ میری اسلام آباد میں جو سسٹر ان لا ہیں وہ نہیں آ سکیں، مطلب ظاہر ہے وہ خود ہی نہیں آئیں، سوشل ڈسٹینسنگ، حالانکہ چھٹیاں تو ان کو پچھلے 2 مہینے سے ہیں. اسی طریقے سے باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھر ہی رہے. میں اپنے میکے نہیں گئی، مطلب امی کی طرف نہیں گئی، اور مطلب ابھی تک ظاہر فون کے اوپر یا اسی طرح سے ویڈیو کال کے اوپر ہی بات ہوئی ہے. ویڈیو کال بھی ماشاءاللہ ہے، آدھی سے زیادہ ملاقات تو اس سے اور کوئی اس میں ظاہر ہے سب کو پتا ہے، یعنی کہ کوئی اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ تھوڑی وہ گہما گہمی نہیں ہے، جس طرح ہم تھوڑا سا میک اپ کیا اور گاڑی میں بیٹھے اور ایک فیسٹیوٹی میں جاتے تھے، وہ چیز مس ضرور کی ہے. لیکن آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے اور یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ باقی لوگ بھی اسی طریقے سے 3 دن ظاہر عید کے ہوتے ہیں اور یہ تینوں دنوں میں ملنا ملانا جو ہے اس کو محدود رکھیں اور انشور کریں اس بات کو. دیکھیں کرونا، اچھا میں ایک اور بات رضی صاحب کہنا چاہوں گی. جنرلی ہمارے ہاں یہ پرسیپشن پچھلے 8-10 دن سے بڑی ڈیولپ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا جو ہے وہ اتنا لیتھل نہیں ہے. اچھا میری پرسوں بات ہو رہی تھی امریکہ میں کسی سے، وائس آف امریکہ میں ہمارے ایک دوست ہی ہیں، وہ ان سے اور وہ انہوں نے بڑے انٹرویوز کیے ہیں. انہوں نے باقاعدہ جو ریسرچ لیب میں جو مطلب ریسرچرز ہیں میڈیکل کے، ان کے انٹرویوز کیے ہیں، ڈاکٹرز کے کیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ، اچھا اتنی اس کی ویریشن بن گئی ہے کرونا کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اندر جو کرونا وائرس ہے اس کی 40 سیگریگیشنز ہو چکی ہیں اور 2 مین سیگریگیشنز ہیں. اچھا میں نے 20 سنی تھی لیکن یہ ڈبل، اس نے کہا کہ 40 امریکہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ اس کے 2 مین نام رکھے گئے ہیں. ایک کرونا ایس ہے جو کہ مطلب سیویئر کرونا کے حوالے سے اس کا نام ہے، اور دوسرا کرونا ایل ہے، کرونا لیتھل، جو کہ نیو جرسی اور نیو یارک میں ہے. آپ کو پتا نیو یارک میں تقریباً 30,000 لوگ مر چکے ہیں اور اس طرح سے نیو جرسی میں تقریباً 15-16,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں. ٹرمپ کا بھی یہ اصرار ہے کہ ہمارے لوگوں کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کا اصرار ہے اور جو ہمارے پرائم منسٹر کا بھی اصرار ہے. ویسے بھائی یہی بات میں اب دیکھیں 2 ملک جس کی ہمیں اگزامپل دینی چاہیے، برازیل ہے اور رشیا ہے. اس میں حالانکہ پہلے کیسز ڈیٹیکٹ ہو چکے تھے، جس طرح پاکستان میں بھی کیس جو ہے وہ تو کافی دیر پہلے فروری کے اینڈ میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا نا پاکستان میں پہلا، وہاں پہ بھی ہو چکے تھے لیکن پھیلا لیٹ کر کے ہے. تو پاکستان میں خدا نہ کرے ایسا ہو، مطلب میں ظاہر ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم بچے رہیں، محفوظ رہیں اس حوالے سے کہ اگر آیا بھی ہے تو کم از کم کیجولٹی سے، جو ابھی تک کیجولٹیز کی وہ والا ریشو نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں چلا گیا. رشیا میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اس وقت سچویشن مطلب ایڈورس ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. مطلب یہ باتیں جو بہت سارے لوگ کرنے لگ گئے ہیں مارکیٹ کھلنے سے کہ کچھ نہیں خیر ہے، نہیں وہ اگر آیا بھی ہے آپ کو نزلہ زکام ہوا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ نکل گیا باڈی سے اور آپ کے اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں اور آپ اس بیماری کو کیٹر کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ساری کی ساری ریومرز ہیں. سارے سائنسدان جو ہیں، سارے کے سارے میڈیکل ریسرچرز جو ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان کا کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ کرونا ایک بہت خطرناک اور سیویئر بیماری ہے. اس سبق کو میرے خیال میں روز ہر موڈ آف کمیونیکیشن کے ذریعے میں بتانا چاہیے. اور پاکستان کے اندر بھی وہ بیماری ہے اور وہ بیماری اچھی خاصی، مطلب لاہور تو دیکھیں نا ایپی سینٹر ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. تو یہ باتیں میرے خیال میں سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. جی 1986 سے کرونا نام کا وائرس وجود میں رکھتا ہے، لیکن یہ کبھی سارس کے نام کے آ جاتا ہے، کبھی میرس کے نام سے آ جاتا ہے، اور اب جو ہے یہ کووڈ-19 کے نام سے آیا ہے. اور ہر دفعہ جب یہ آتا ہے تو یہ نئی طاقت کے ساتھ آتا ہے اور نئی طاقت کو پھر میٹ کرنے کے لیے میڈیکل سائنس اکٹھی ہوتی ہے اور اس کا علاج دریافت ہونے میں 2 سے 3 سائیکل لگتے ہیں کرونا کی ایک لائف کے، اور کرونا کی ایک لائف 6 ماہ کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سے 1.5 سال لگتا ہے اس نئے کرونا کی وائرس آنے، اس کی ویکسین آنے میں. تو باقی ساری باتیں جو ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو وہ بلڈ سے لے کے، بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں اس کو بھلا،
وہ بلڈ سے وہ کیا لیتے ہیں, پلازما کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پلازما کے ذریعے علاج جو ہے وہ چند مریضوں کا ہو سکتا ہے اور ان کا ہو سکتا ہے جو افورڈ کرتے ہیں. تو غریب جو کہ زیادہ بڑا وکٹم ہوگا اس بیماری کا یا اس وبا کا, اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا قدرت کے رحم و کرم کے اوپر, چند لوگ جو افورڈ کر سکیں گے وہ علاج کروا لیں گے. ایسا نہیں ہے. ویکسین جو ہوتی ہے نا وہ پھر میس لیول کے اوپر لوگوں کو آپ انجیکشن دیتے ہیں اور پھر لوگ اس سے سروائیو کر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات میں نے کہا کہ ہم آپ کی گوش گزار کرتے چلیں. اس دفعہ جو آیا کووڈ-19 آیا ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے 40 قسمیں بتا دی, میرے علم میں 20 تھیں. اب 40 قسمیں ہیں, اس کے 40 پہلو ہیں جن کو کور کرنا ہے اس ویکسین کے ذریعے نا, اور ابھی تک وہ مزید ورائٹی پھینکتا جا رہا ہے, مزید ورائٹیز, مزید کلر شو کرتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے, ڈرنا نہیں ہے اس سے. مطلب ڈر کے یہ نہیں کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے بٹی صاحب, ڈرنے کی بجائے ہم نے اس کے خلاف ایک حفاظتی اقدامات لینے تاکہ ہم اس سے بچ پائیں. اور یہ مطلب کہ مجھے یاد پڑتا ہے, ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے بٹی صاحب, کہ وہ جو عید ایک آئی تھی قیام پاکستان کے وقت 1947 میں, اسی طرح کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس دفعہ عید کا محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے وہ وبا اس وقت بھی پھوٹی تھی, جو مہاجروں کے کیمپس تھے اس کے اندر, اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, اور لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی سوگواری کی کیفیت تھی. مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ شاید یہ عید بھی اسی طرح کی تھی, پرسنل لیول سے ہٹ کے قومی لیول کے اوپر ایک سوگواری سی تھی. بھائی صاحب دیکھیں, عید تو نام ہے خوشی کا. 1947 میں آپ میرے خیال کہیں لاہور میں ہی تھے, میں نہیں تھا, میں بہت بعد میں پیدا ہوا, جنگ ہوئی 71 کی, اس کے بعد میری پیدائش ہوئی, تو میں نے تو وہ جنگ بھی نہیں دیکھی. رضی صاحب ذاتی حملہ کر دیا. میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے. نہیں, آپ نے ایسے بزرگوں سے سنا ہے, ایسے ہی آپ باتیں کر رہے ہیں, بزرگوں سے تو آپ نے سنا نہیں ہے, آپ نے وٹنس کیا ہوگا. آپ اتنے بھی بچے نہیں ہیں, عید کارڈ کا آپ کو پتا ہے, وہ جو دل تیر کے اندر سے گزارا ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے, وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے, تو یہ بھی پتا ہوگا آپ کو. آپ بڑے تیز ہیں, آپ عمر جو ہے نا چھپا رہے ہیں ہمارے سے. دیکھیے عمر ہوتی ہے دن اور رات دونوں کو ملا کے, آپ دن کی عمر بتاتے ہیں, رات کی بتاتے نہیں, یا کبھی رات کی بتا دیتے ہیں جی کہ میں وہاں پہ تھا. تو آپ نے جب پہنچے یہاں پہ آپ لوگ وہاں سے, تو تب بھی یہی کچھ ہوا تھا مہاجرین کے کیمپوں میں. بالکل آپ نے درست کہا. ہم اس دیکھیں یہ وائرس کو ہم نے, آپ پاکستانی جو ہجوم ہے, قوم میں اس کو نہیں کہتا, ہجوم کہتا ہوں. یہ کہاں کس سے ڈرتے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں. آپ نے بازاروں میں دیکھ لیا عید سے پہلے, خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں, ان کے گود میں بچے بھی تھے, ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی تھے, جس نے ایک آدھا بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. بہت ساری میں نے خواتین دیکھی کہ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہم سارے بات تو کر رہے ہیں, لیکن کس طرح ممکن ہے کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر آپ نے 2 سے 3 بچے بھی بٹھائے ہوئے ہیں. آپ کی بیگم صاحبہ بھی ماشاءاللہ اچھی صحت مند ہیں, وہ چونکہ کھاتے پیتے گھر کی ہیں, خود بھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں صاحب خانہ جو ہیں. تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کہاں گئی؟ اور اس کے بعد جب آپ بازار میں اتر گئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اب بات یہ جی کہ وہ رنگ بالکل اسی طرح آپ نے جس طرح ذکر کیا جو آپ نے 1947 کی عید خود وٹنس کی, چونکہ آپ موجود تھے وہاں پہ, تو اسی طرح یہ ہے کہ جو 2020 کی جو عید ہے اس میں بھی رنگ پھیکے پھیکے ضرور تھے, لیکن اس میں یہ ضرور تھا کہ ہم نے کوشش یہ کی آج سارا کچھ دن میں کہ ہم نے جو بھی اگر پیغام دیا تو ہم نے یہی کہا اگر کوئی ملنے آ رہا ہے تو ہم نے کم از کم ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا, اور کل بھی یہ بھی ہے, پرسوں بھی ہے. عید تو سارا روز ہی عید ہونی چاہیے اصولی طور پہ, تو کوئی مسئلہ نہیں, انسان کو خوش رہنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے, آگاہی دینی چاہیے کہ آپ بالکل گھر پہ رہیں, مت اس طرح کی حرکت کریں جس سے آپ کو بھی نقصان ہو, مجھے بھی نقصان ہو. ہمیں اس سے بچنا ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. دیکھیے یہ جنہوں نے عید کی شاپنگ کی ہے اتنی بے احتیاطی سے, ان کے بارے میں رپورٹ جو ہمیں ملے گی وہ 15 دن بعد ملے گی. اس لیے آپ ان کے بارے میں ہم پوائنٹ آؤٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بھی اپنا دھیان کرنا چاہیے, کیونکہ کرونا جو ہے اس کا پہلا سمٹم جو ہے جب وہ آ جاتا ہے آپ کی باڈی میں تو وہ 15 دن کے بعد پھر وہ اپنا آپ دکھاتا ہے آپ کو کہ جی میں آپ کے ہاں مقیم ہوں. اور جب اس کا پہلا سمٹم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 15 دن پہلے آپ نے یہ ریسیو کر لیا تھا. ایک سوال کرنا تھا آپ سے. 47 میں جب عید تھی تو آپ نے کدھر منائی تھی عید, اور نماز کہاں پڑھی؟ پروگرام ختم ہو گیا, تو اس لیے میں آخر میں تمام احباب سے بادشاہ مسجد میں عید پڑھی تھی. تمام تینوں احباب سے میری گزارش ہے ہوگی اور محمل سے پہلے کہ عید کا کوئی جی
پیغام, مطلب کہ ہم نے بہت زیادہ آج لائٹر گفتگو کی ہے, لیکن کوئی تھوڑا سا لائٹر پیغام بھی دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر کچھ سنجیدہ پیغام ہمارے سامعین دیکھ رہے ہیں ان کے نام. دیکھیں رضی صاحب, میں تو یہ کہوں گی کہ عید کے اوپر ہمیں جو ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ریسیشن آنے والا ہے, اور خیر پوری دنیا کے اندر گلوبل ریسیشن آنے والا ہے, تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ سفید پوش ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہو, جو شاید آپ سے پیسہ نہ مانگے, یا ضرورت مند جو لوگ ہیں, میرے خیال میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ڈر ضرور میں مانتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو ہے کہ ہماری سیونگز کا کیا بنے گا اگر نوکری چلی گئی, اور اس طرح کا ڈر خدشہ ٹھیک بھی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ لوگوں کے ساتھ اب جتنی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ یہ کورونا والے دنوں میں, کیونکہ اگلے چند ہفتے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے, اگلے چند مہینے میں تو کہوں گی. صحیح ڈاکٹر صاحب. جی بڑی اچھی میمن نے بات کی. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری زندگی کا ہی ہے, نہ صرف یہ کہ ہمیشہ ہی آپ ان لوگوں کا خیال کریں جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں آپ ان کو آبزرو کرتے ہیں, اور بالخصوص اس وقت جب ایک اکنامک ڈپریشن ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے جن کے مینز جو ہیں کمانے کے وہ محدود ہو گئے یا بالکل ختم بھی ہوئے ہیں. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتی ہوں رضی صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سنا پرائم منسٹر نے کہا میں نے $8 ارب جو ہیں وہ قوم کے لیے رکھے ہیں, لیکن خیر اس کے متعلق پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ $500 ارب تھے جو کہ IMF کو انہوں نے لیٹر کے ذریعے بتایا بھی, جو کہ اس کے لیے رکھے گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ $500 ارب کا مریضوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے. میں یہ جو میسیج دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے میرے گھر کے پاس ہی ایکسپو سینٹر کے اندر انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, جس کے متعلق میڈیا رپورٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اوپر 90 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے. وہ 90 کروڑ روپیہ پہلے تو خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ وہ 90 کروڑ روپیہ لگایا کس چیز کے اوپر ہے. وہاں تو اندر ڈاکٹر ہی نہیں جاتا. انہوں نے میرا خیال ہے کوئی تقریباً 300 سے زیادہ لوگ جو ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹ ہیں ان کی فیس بیچ میں ڈالی ہوئی ہے اور ان کو بھی بیچ میں شامل کیا ہوا ہے. اندر کوئی نہیں جاتا. وہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ میری بڑی اچھی قریبی فرینڈ جو میری کلاس فیلو رہی ہے اس کے ہسبینڈ کو ڈیٹیکٹ ہوا اور وہاں پہ ایک رات رہے, تو ان بیچاروں نے جو صورتحال بتائی, یقین کریں وہ مجھے فون پہ بتا رہی تھی اور مجھے آنسو آ گئے. کہتی کہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں جو جن کی کیمو تھراپی چل رہی تھی, اور کہتی کہ وہاں پہ کھانا آتا ہے تو اٹھ کے دوڑ کے لوگ لے لیتے ہیں, اور کہتی وہ 24 گھنٹے وہاں پہ رہے اور وہ بیچارے بھوکے رہے, اور اس کے بعد کسی طریقے سے اس نے لوگوں کو انوالو کر کے وہاں سے نکالا اور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں 15,000 پر نائٹ پہ چلے گئے. تو خان صاحب اور بزدار صاحب تو خیر سوئے ہوئے ہیں, بزدار کے تو کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جا کے ان ہاسپٹلز کا پتہ بھی تو کریں. اتنے سارے پیسے جہاں پہ لگا رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں مریض کو کیا مل رہا ہے. چلیے بٹی صاحب تھوڑے کول میسج اسی میں بعد پروگرام تو بعد چلے محمل نے جانا ہے کہیں پہ, اس لیے وہ لیٹ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ محمل آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور بٹی صاحب آپ کا. آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.